بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حدیث نمبر 8، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما دونوں فی النار آگ میں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے کو حرام قرار دیا ہے۔ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں حرام ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رشوت ہے کیا چیز، رشوت کہتے کس کو ہیں۔ کسی صاحب اختیار یا سرکاری ملازم کو مال پیش کرنا تاکہ وہ اس کے حق میں یا اس کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے۔ شریعت میں جس کام کا معاوضہ لینا جائز نہیں اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ جو شخص رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے وہ دونوں ہی اپنے لیے جہنم کا سامان کرتے ہیں۔ رشوت کا چلن کسی قوم میں تب عام ہوتا ہے جب عدل و انصاف ختم ہو جائے اور لوگوں کو ان کے حقوق جائز طریقے سے نہ مل سکیں، اور کسی قوم کی یہ حالت اس کے معاشرتی بگاڑ اور ظلم کی ایک نہایت خراب صورت ہے۔ جس معاشرے میں انسانوں کے جائز حقوق کی راہ میں ظالم اہلکاروں کے ناجائز مطالبے حائل ہو جائیں، وہاں امن و سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس لیے رشوت لینا اور دینا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خوری کی مذمت فرمائی اور اسے قابل سزا جرم قرار دیا، یعنی رشوت خور کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ راشی اور مرتشی کیا ہے؟ عام گفتگو میں، عام بول چال میں راشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو، حالانکہ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جی یہ بڑا راشی افسر ہے۔ راشی افسر نہیں، اب یہاں پہ راشی لفظ غلط استعمال کیا جائے۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو، مرتشی کہتے ہیں رشوت لینے والے کو۔ مرتشی کہا جا سکتا ہے کہ بڑا مرتشی افسر ہے، راشی نہیں۔ اسلام نے معاشرے کے لیے ایک بنیادی جزو یعنی کسب حلال کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ کسب حلال ہی وہ چیز ہے جس سے نیکی پروان چڑھتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ناجائز ذرائع سے رزق اور روزی کمانے سے معاشرے میں جرائم اور برائیاں جنم لیتی ہیں۔ رشوت کے سبب معاشرے میں چوری، بے ایمانی، ناانصافی اور حق تلفی جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو اختیار کرنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ رشوت لینے والا جتنا مجرم ہے، دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے کا ذکر پہلے کیا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دینے والا زیادہ مجرم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لینے والا مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ وہ دونوں سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اسلام نے رزق حرام کی مذمت فرمائی ہے، اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں رشوت ستانی کی ممانعت کی گئی ہے اور اس کے حلال کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، عزت سے محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کو منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ خیبر کی شکست کے بعد یہودیوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور رشوت چند تحائف پیش کیے تو انہوں نے ان کو لینے سے انکار فرمایا اور کہا، یہودیوں یہ رشوت ہے، یہ حرام اور جرم ہے، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہودیوں نے یہ سن کر کہا، یہی وہ انصاف ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے۔ اس طرح اس کے حرام سے بچنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام رزق سے بچو، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ مسلمانوں کے لیے رزق حلال کو فرض اور عین عبادت قرار دیا گیا۔ اسلام میں حرام روزی کی ممانعت ہے۔ جو شخص حلال نہیں کھاتا، حرام جن گھروں میں جاتا ہے وہاں کی نماز، عبادت اور دعائیں تک قبول نہیں کی جاتی۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم،
ہر مسلمان پر رزق حلال کا حصول فرض ہے۔ جب رشوت عام ہو جاتی ہے تو معاشرے سے امن و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے، چوری اس طرح کے کاموں کے ذریعے مال گھروں میں آتا ہے تو گھروں سے امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، فتنے پیدا ہوتے ہیں، مظالم بڑھتے ہیں، لوگوں کا ایک دوسرے پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اسلامی معاشرے کی بنیادیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ رشوت کے عمل کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے دونوں برابر کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس لعنت سے اسلامی معاشرے کو پاک کریں، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر ہم کسی کو رشوت نہیں دیں گے تو کوئی رشوت لے گا کیسے؟ اب رشوت کے خاتمے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ رشوت دینا ہی بند کر دی جائے۔ اگر ہم اپنے کسی کام کے لیے رشوت نہیں دیں گے تو رشوت لینے والا کیسے رشوت لے گا؟ وہ رشوت تب لے گا نا جب ہم دیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم رشوت ہی نہ دیں، تو اس طرح رشوت لینے والے اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کسب حلال کی اہمیت اور حرام روزی کے نقصانات سے آگاہی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کسب حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حرام روزی سے اور بالخصوص رشوت خوری سے اور رشوت دینے اور لینے دونوں سے باز رکھے اور ہماری عملی زندگیوں کو بہتر بنائے۔ آمین ثم آمین۔